على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے ایک نہایت افسوسناک خبر لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس خبر کے سنانے کے ساتھ ساتھ حضور کے ایک پیاری سی حدیث بھی سنانا چاہوں گا کہ یہ مصیبتیں اور یہ پریشانی کن کن وجہوں کے بنا پر آتی ہے. یوں تو سائنس الگ کہتی ہے، لیکن ہم نے آمنا و صدقنا کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ہمیں بتلائی ہے وہ باتیں ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، صحابہ نے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا، وہ چیز ہمارے ذہن میں سمجھ میں آوے یا نہ آوے ہمیں اسے ماننا ہے. یہی ایمان ہے. خبر یہ ہے کہ میانمار ایک جگہ ہے جہاں پر کل جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک بھیانک قسم کا ایک زلزلہ آیا. 7.7 جو ہے زلزلہ آیا، اس میں تقریباً 694 لوگ جاں بحق ہو گئے، اس دنیا کو الوداع کہہ چکے، اور تقریباً 1700 لوگ گھائل ہو چکے ہیں. بڑی بڑی عمارتیں جو ہے زمین دوز ہو گئی. بڑی بڑی عمارتیں اس طریقے سے گر رہی تھی کہ آپ نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا میں دیکھا ہی ہوگا. یہ زلزلے آتے کیوں ہیں اس کو میں بیان کروں گا، لیکن پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی آ جائے کہ کس طریقے سے اللہ کا عذاب آتا ہے. یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے. الله أكبر الله. لوگ جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک اسی وقت پہ اس طریقے سے بھوکمپ آیا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حوض جو پانی ہوتا ہے جس میں لوگ وضو بناتے ہیں، کس طریقے سے پانی کی حالت ہو چکی ہے. لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. اس طریقے سے اتنا بھیانک بھوکمپ آیا. 700 لوگ تقریباً اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، اور ابھی نہ جانے کتنوں کا اللہ آسانی کا معاملہ کرے. لیکن آئیے جانتے ہیں کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 وجوہات بیان کیے. حدیث کی کتابوں میں 15 وجہیں، 15 سبب ایسے ہم اپنے اعمال کے بنا پر پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عذاب کا آنا لازمی ہو جاتا ہے. وہ 15 چیزیں میں آپ کو بتاتا چلوں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا آخر تک بنے رہیں اور دوسروں تک ضرور اس ویڈیو کو پہنچائیں. پہلا سبب جو زلزلہ آنے کا ہے، جو حدیث میں ذکر ہے، خیانت کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں اذا اتخذ الفیء دیولا، کہ جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھا جانے لگے. دوسرا سبب والامانۃ مغنما، جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے. تیسرا سبب جو ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے کہ جب عبادت میں لوگ حیلے تلاشنا شروع کر دیں. نماز کے لیے ایک الگ حیلہ بنا لیا کہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، یا اور بھی بہت سارے حیلے لوگ جو اس زمانے میں بناتے ہیں. تو وہی ہے کہ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ جب زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھ کر نکالنے لگے. زکوٰۃ تو نکال رہے ہیں لیکن زکوٰۃ نکالتے وقت ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے زکوٰۃ کو نکالنا بوجھ سمجھ کر یہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنا ہے. یہ بھی حدیث میں ذکر ہے. لغیر الدین، جب علم دین کو لوگ دین کے لیے نہیں
اسلام کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگ جب علم دین کو حاصل کرنے لگے. چاہے قطع تعلقی و قطع رحمی. اطاع الرجل امرأتہ کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار بن جاوے، یعنی ہر ناجائز کام میں اپنی بیوی کی سنے، جسے کہتے ہیں بالکلیہ طور پر جورو کا غلام ہو جاوے. چھٹا ہے وعق امہ، اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیوی کی فرما برداری کرے اور بیوی کی فرما برداری اپنی ماں کی نافرمانی کرنے میں کرے، اپنی ماں کی بات نہ سنے، بیوی کی بات سنے، اپنی ماں کو بیوی کے کہنے پر ستاوے. تو یہی وعق امہ کہ اپنی والدین اپنی والدہ کے نافرمان بن جاوے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور دوست کے جب قریب ہونے لگے، دوستوں کو جب اپنا قریبی سمجھنے لگے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور اپنے باپ کو دور کرنے لگے. نواں سبب جو ہے نہایت ہمارے معاشرے میں بڑا دھڑلے سے لوگ اس کو کرتے ہیں، شعائر اللہ کی لوگ توہین کھلے عام کرنے لگے. ظہرت الاصوات فی المساجد، کہ مسجد میں کھلم کھلا شور ہونے لگے، کھلم کھلا لوگ دین کی بات سے نہ کر دنیاوی باتوں میں اور ناجائز باتوں میں، ناجائز چیزوں میں لگ جائیں اور کھلم کھلا شور ہونے لگے اور اس کو کوئی منع بھی نہ کرے. دسواں ہے عہدوں اور مناصب کا غلط استعمال. حدیث کے الفاظ ہیں وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، کہ لوگ قبیلے کی، قوم کے سربراہ ان کا فاسق ہو جاوے، فاسق شخص، گناہگار شخص جو ہے قوم کی سربراہی کرے. 11واں ہے وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، کہ قوم کا سب سے ذلیل اور بدترین انسان جو ہے قوم کا سربراہ بن جاوے. 12واں ہے آدمی کی عزت، اس کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کے غصے و غضب سے بچنے کے لیے آدمی کی عزت کیا جانے لگے. نمبر 13 ہے گانے والی عورتوں کو عزت دی جانے لگے، اور گانے والی عورتوں کا رواج عام ہو جاوے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک ناچنے والی پیدا ہو رہی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. چوتھا ہے وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ، اور جب شراب کو کھلے عام طور پر پیا جانے لگے. آج کل تو شراب کی کئی قسمیں آ گئی ہے، کوکین اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں جو شراب سے بھی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیز کھلے عام طور پر لوگ خرید بھی رہے ہیں، لوگ بیچ بھی رہے ہیں، اور اس کو اسی طریقے سے لوگ کھلم کھلا شراب نوشی عام ہو چکی ہے آج ہمارے معاشرے میں. 15ویں اور سب سے آخری چیز، امت کے بعد کے لوگ اپنے پچھلے لوگوں کو برا بھلا کرنے لگے. میں اس معنی کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی صحابہ کے شان میں گستاخی. اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو میں جا کے دیکھیں. تقریباً 150 کے قریب کمنٹ ہے، اور ہر ایک کمنٹ میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دی گئی ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عقیدت رکھنے والے کو، میرے کو بھی برا بھلا کہا گیا. لیکن صحابہ کے شان میں اتنی گستاخی کمنٹ باکس میں کی گئی ہے. تو یہی معنی ہے جب قیامت قریب ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت کے بعد کے لوگ اپنے پچھلے لوگوں کو، اپنے پچھلے اکابر کو برا بھلا کہنے لگے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، جب یہ وقت آ جاوے تو انتظار کرو. کس چیز کا؟ رِيحًا حمراء، سرخ آندھی کا. کس چیز کا؟ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حمراء، کہ جب یہ وقت آ جاوے، جب یہ 15 چیزیں لوگوں میں، معاشرے میں عام ہو جاوے تو پھر انتظار کرو رِيحًا حمراء، سرخ آندھی چلنے کا، کہ سرخ آندھی چلے اور لوگ تباہ و برباد ہونے. وَزَلْزَلَةً، اور زلزلہ کا جو ابھی میامار میں آیا. خَسْفًا، اور زمین دھس جانے کا. وَمَسْخًا، اور آدمیوں کی صورت مسخ کر دیا جانے کا، آدمی کی صورت بگڑ جانے کا. طوفان، اور آسمان سے پتھر برسنے کا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ،
ایسے ہی مسلسل آفات اور بلاؤں اور مصیبتوں کا آنے کا انتظار کرو۔ اس طریقے سے مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی، جس طریقے سے کسی ہار کے دھاگا کاٹ دیا جائے تو اس سے موتی کتنی تیزی کے ساتھ جلدی جلدی گرتی ہے، اس طریقے سے کبھی سرخ آندھی چلے گی، کبھی زلزلہ آئے گا، کبھی انسان کی صورت بگڑ جائے گی، کبھی انسان زمین میں دھس جاوے گا، کبھی جو ہے آسمان سے پتھر برسے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اس شہر میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے پتھر کی بارش ہوئی ہے۔ تو اس طریقے کے مسلسل اللہ رب العزت کے عذاب آئیں گے۔ یہ 15 چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زلزلہ کا آنا، یہ صورتوں کا مسخ ہو جانا، یہ زمین کا دھسنا، یہ پتھروں کی بارش ہونا، اس طریقے سے سرخ آندھی کا چلنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اس چیزوں کو اپنے اعمال کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو دعوت دی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جو ہے ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بعض وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور وہ اسی گناہ میں مبتلا ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔